شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شکریہ. بیٹھ سے آرام سے آرام سے آرام سے. بس اچھا جی. میں جی آج ان الیکشنز ہمیں پتہ ہے کہ یہ جلدی کے الیکشنز ہیں. یہ وہ الیکشنز نہیں جو ہم کروانا چاہتے ہیں پارٹی میں، اور انشاءاللہ کروائیں گے. لیکن یہ وقت کی ضرورت تھی، اس لیے ہمیں یہ ایک فاسٹ ٹریک پہ الیکشن کروانا پڑا. لیکن مجھے اس میں بھی یقین ہے کہ ہمارے اس الیکشن کے بعد جو اپوزیشن ہے ہماری، راجہ ریاض سے بہتر اپوزیشن ہے جو کہ وہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ہے، اس میں بھی ہماری بہتر اپوزیشن ہے. اچھا جی، میں سنیں میری بات. دیکھیں، میرا 26 سال پہلے جب میں نے یہ پارٹی شروع کی تو میرا ہمیشہ آئیڈیل یہ تھا کہ یہ ایک ادارہ بنے گا، یہ پارٹی ایک انسٹیٹیوشن بنے گی، ایز اپوز ٹو جو فیملی پارٹیز ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، فیملی پارٹیز ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ کیوں ہماری ڈیموکریسی ایوالو نہیں کی؟ فیملی پارٹیز کی وجہ سے. کیونکہ دو سسٹمز ہیں، ایک ہے بادشاہت، دوسری ہے جمہوریت. جمہوریت ایونچولی بادشاہت کو پیچھے چھوڑ گئی، کیونکہ جمہوریت کے اندر میرٹ ہے، بادشاہت میں میرٹ نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں نام تو ہم نے جمہوریت کا لیا، لیکن اس کے اندر فیوڈل سسٹم یعنی ایک قسم کی بادشاہتی تھی جدھر کوئی میرٹ نہیں تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں، دو خاندان ہیں پاکستان میں پچھلے 60 سال میں. آدھا وقت ملٹری کی گورنمنٹ تھی اور آدھا وقت یہ دو خاندان کی حکومت تھی. تو یہ ہمارا تو صرف 3.5 سال تھے جس میں انہوں نے اتنا شور مچایا کہ ملک میں تباہی ہوگی. اصل میں تو ان کے دور کی تھی. تو سنیں ذرا، پارٹی ہماری ادارہ تب بنے گی جب ہم ایک بہترین قسم کے الیکشنز کروائیں گے پارٹی میں. اور الیکشنز کا مطلب یہ کہ ایک میرٹ کے اوپر ایک وہ لیڈرشپ جو لوگ ہماری ممبرز چاہیں گے اوپر آئے. تو یہ ایک ہم نے 2 ایکسپیریمنٹس کیے ابھی تک. ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ 2013 کے الیکشن سے پہلے کیا. وہ بدقسمتی سے ویسا الیکشن نہیں ہوا جو ہم چاہتے تھے، کیونکہ پریسیڈنٹ کوئی نہیں ہے. پاکستان میں کوئی پارٹی الیکشن ہی نہیں کرواتی صحیح معنی میں. تو وہ ہمیں بڑا مشکل لگا. ہمیں مسئلے آئے ممبرشپ کے سارے، بڑا 8-9 مہینے کا وہ ایک پروسیس تھا. پھر ہم نے دوسری وقت کوشش کی اور ہم نے تسلیم نورانی کے نیچے پورا ایک الیکشن سیل بنایا، بڑا پیسہ بھی ایلوکیٹ کیا. اور جو سسٹم چاہتے تھے، ہم اصل میں فیوچر ہے ہی موبائل فون کے ذریعے الیکشنز. یہ آپ دیکھ لیں گے دنیا میں اینڈ میں موبائل فون کے ذریعے الیکشن ہوگا جس طرح ٹیکنالوجی جا رہی ہے. تو ہم نے پری ایمپٹ کیا اس کو، کوشش کی، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ ہمارا سسٹم صحیح معنی میں بنا نہیں. لیکن یہ میری آپ سب سے وعدہ ہے کہ جیسے ہی ہماری پہلی اپرچونٹی ہوگی، تیاری ابھی سے ہم کر رہے ہوں گے، ہم نے اس پارٹی میں الیکشن کروا کے میریٹوکریسی لے کے آنی. وہ صرف جب ایک الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہوگا تبھی میریٹوکریسی آئے گی. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا. ایک اب اپنی پارٹی کو اور آسیہ، آپ کو خاص میں ملنے بھی آسیہ کو گیا تھا. ہماری خواتین کی بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے پنجاب اسمبلی میں بھی. اور جس طرح ہماری خواتین نے ڈی چوک پہ وہ پہنچی اور جس طرح وہ شیلنگ انہوں نے برداشت کی، میں ان کو آج سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا اس طرح عورتوں کو اور بچوں کے میں اس طرح کی
اس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوگا، کیونکہ ہمارا ایک معاشرے میں خواتین کی زیادہ عزت ہے. میں وہ پاکستانی کہہ رہا ہوں جس نے ساری دنیا دیکھی ہے. ہمارے معاشرے میں اور اسلام کے کلچر میں خواتین کی بہت پہلے سے زیادہ عزت ہے، اور ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ پولیس، ہماری اپنی پولیس اور رینجرز، اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بچے اور وہ ان کے اوپر اس طرح کی بے دردی سے شیلنگ کریں. مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ بھی اپنے ملک میں یہ دیکھوں گا. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مارشل لاء کے علاوہ کبھی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کا پولیس کا جو رویہ تھا، جس طرح انہوں نے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھسے، پتہ تھا عورتیں ہیں وہاں، اور جس طرح ان کا عورتوں سے رویہ تھا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا. اور ایک ایسا خوف پھیلایا گیا. اور وہ خوف کیوں پھیلایا گیا؟ کیونکہ ایک پہلے بیرونی سازش کے تحت ایک ناجائز کرپٹ، وہ لوگ جو 30 سال سے کرپشن کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز تھے، ان کو اوپر مسلط کیا گیا. اور پھر جب دیکھا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور میں واقعی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے، میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا. جو خود پبلک نکلی جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، خود پبلک نکلی، میں نے کبھی ایسے پاکستان میں نہیں دیکھا. اور دوسری چیز کہ جب خوف آ گیا، انہوں نے جب دیکھا پبلک نکلی ہے، تو جب ہم نے یہ ایک پرامن احتجاج تھا، ہمارے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی. فضل الرحمان نے کی، اس نے کیا، بلاول نے کیا مہنگائی مارچ. 4 روپے تب بڑا تھا پیٹرول، اور اس نے مہنگائی مارچ کر دی. ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، ہم نے تو کوئی کنٹینرز نہیں رکھے، پولیس سے اس طرح نہیں دہشت پھیلائی، ہم نے تو نہیں کیا، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہماری گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی ہے اس پاکستان کی تاریخ میں. ہم نے نہ کوئی میڈیا کو کچھ کیا، فیک نیوز کے خلاف ہم نے بات کی. وہ تو کوئی بھی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر آپ فیک نیوز کے اوپر بڑا ہیوی فائنز ہیں، لائبل لاز ہیں، وہاں ہیوی فائنز ہیں. بلکہ یہاں کے ہمارے 1-2 لوگوں نے انگلینڈ میں جا کے کیسز کر کے کیسز جیتے ہیں. تو یہاں سوائے فیک نیوز کے اوپر ہم نے نہ کوئی میڈیا پہ ریسٹرکشنز تھی. آج دیکھیں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ جو 4 اینکرز ہیں ان کے اوپر جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے، اور وہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، وہ ہیروز ہیں. وہ کھڑے رہے اپنے موقف پہ اور انہوں نے سٹینڈ لیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں صحافت، ہر ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ آزادی رائے اور صحافت کو بڑا اٹھایا جاتا ہے. ہر چیز میں پولیٹیشنز میں اچھے برے ہوتے ہیں، صحافی اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کرائسس آتا ہے جس طرح یہ آیا اور جو پریشرائز کیا گیا، میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر ایمرج کیے ہیروز. اور یہ 4 جو صحافی جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے موقف پہ ڈٹے رہے ہیں، اس کو یہ قوم کا اثاثہ ہے. جو اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے یہ ایسٹ ہے قوم کے. تو اس کے بعد جو انہوں نے جب یہ تشدد کیا اور سب کچھ کیا، ڈرایا، کیونکہ یہ ناجائز حکومت کو اب کیا انہوں نے، ان کے طریقے کیا تھے؟ ایک تو پہلے سازش ہو گئی، پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا. ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگا اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہوگی، جس میں اپوزیشن ہی نہیں، وہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنبھال لیا. الیکشن کمیشن پہلے ان کے ساتھ تھی. اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کیا جائے گا. الیکشن کمیشن، کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ. جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی، ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں، میلیفائڈ انٹینشن سے کی، کسی کو فیتھ نہیں ہے.
اور سب کو پتہ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے. سو ساری پاکستان ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی. الیکشن کمیشن تو ابھی ڈسکریڈٹ ہو گیا. نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بالکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے. ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر, یہ شریف خاندان کے اوپر, اور ان کے ڈرتے تھے لوگ, بیوروکریٹس ڈرتے تھے, پولیس والے ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے تھے. نیب میں جا رہے ہیں اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے. وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شہباز جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر اور دھمکیاں دے رہا ہے. وہ جو ڈاکٹر رضوان جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے. تو انہوں نے ان کے خلاف ادارے پہلے ڈرتے تھے, اب آ کے ایف آئی اے سے انہوں نے جو کیا ہے, ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جو انویسٹیگیٹ کرے, ایک ڈاکٹر رضوان مر چکے ہیں, سارے کیسز اپنے ختم کروائیں گے. یہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے اندر ملزم قاضی نہیں بن سکتا. ملزم کیسے جج بن سکتا ہے؟ وہ اوپر بیٹھ کے اب اپنے سارے کیسز, نیب یہ ختم, اداروں کو, پولیس والے جو ایک کرپٹ آدمی جس کو یہاں بنا دیا ہے آئی جی پنجاب, ان کو لے کے آئے تھے خاص طور پہ یہ جو دہشت پھیلائی ہے انہوں نے, آئی جی اسلام آباد. تو ان لوگوں کو لایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے, اس لیے کہ کرپٹ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے. ایک وہ لوگ جو 30 سال سے اس اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کرپٹ, جو آج کہتے ہیں کہ جی ہو ملک کے بڑے برے حالات ہیں, یہ 30 سال یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں ایک چیز آپ کو آج میں نے میڈیا پہ بھی بات کی ہے آپ سب کے لیے, اس وقت 2 بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں آج پاکستان کے, ایک لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کا کسانوں کے لیے. شور مچا ہوا ہے, کسانوں کا برا حال ہے. دونوں کے لیے ہم نے ہمارے دور میں 50 سال کے بعد ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے. ہم نے 10 ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے جس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں, 2 بڑی ڈیمز ہیں, ایک بمان ڈیم ہے. وابڈا نے ہمارے دور میں ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی تھی کہ ان کو انٹرنیشنل ڈائریکٹ سوورن گارنٹیز کے بغیر ان کو لون ملتے تھے. جب سے یہ آئے ہیں اور یہ بڑے اس کے بہت دور دراز اس کے اثرات ہوں گے پاکستان, جب سے یہ آئے ہیں پہلے موڈیز نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ختم کی, مائنس پہ کی, اور پھر جب سے جنرل مزمل گئے ہیں جو چیئرمین وابڈا تھے, جب سے انہوں نے ریزائن کیا ہے, وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس نیگیٹو میں چلی گئی ہے. اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب کہ جو یہ ہم کوشش کر رہے تھے 50 سال کے بعد, ایک تو پانی کی سٹوریج کرنا, کیونکہ وہ آگے پانی کے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں. ہمارے پاس زمین ہے کئی, لیکن ہمارے پاس جو پانی کا شارٹیجز آئیں گی آگے, اس کے لیے پانی کی سٹوریج چاہیے. تو وہ ڈبل کر رہے, ہماری کوشش تھی اگلے 7-8 سال میں پانی کی سٹوریج ڈبل ہو جائے. اب یہ سارے پروجیکٹس مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کو قرضے نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ جو پہلے باہر سے قرضے مل رہے تھے ڈائریکٹلی وابڈا کو جنرل مزمل کے زمانے میں, وہ اب ختم ہو جائیں گے, وہ رک جائے گا. اور قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے, تو آگے ہمارے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی اور مشکل سے ایک بینکرپٹ اکانومی کو سنبھال کے کرونا کے دور سے نیویگیٹ کر کے تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ اور چوتھے سال میں 6%, پروجیکٹڈ 5ویں سال میں 7% تھی, وہ اکانومی آج سیدھی طرف تیزی سے نیچے جا رہی ہے. صرف یہی نہیں کہ مہنگائی تو اس کا, اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کی ہے. میں نے کہا کہ 4 روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا, پٹرول کی یا ڈیزل کی قیمت بڑھائی تو اس نے مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی, جس پہ ہم نے بالکل اس کو روکا نہیں. وہ لوگ بھول گئے وہ مہنگائی مارچ, وہ لوگوں کو وہ کام پہ ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے. سارے
اس لمبی مارچ میں جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا. لیکن ہمارے دور میں آپ سوچے 3.5 سال تب ساری مہنگائی تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی, تو ہمارے دور میں 55 روپے ہم نے 3.5 سال میں پٹرول مہنگا کیا اور 50 روپے ڈیزل مہنگا کیا, اور انہوں نے 10 دنوں میں 60 روپے پٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا کیا. 45% گیس مہنگی کی, بجلی کی قیمت انہوں نے 10 روپے یونٹ مہنگا کر دیا. یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اور ان کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں, جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا مہنگائی. تو جو انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں, 3.5 سال اور 2 مہینے. اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا, کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے, یہ اتنے بڑی مہنگائی نہ کرتے. مقصد کچھ اور تھا, اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے. وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے. سو ان کا اصل مقصد یہ تھا. امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتو کو لے آئے اوپر, ان کے نوکروں کو, اور وہ جو بھی IMF کہے گا وہ کریں گے. جو بھی اب ہمارے پیٹرولیم منسٹر نے جا کے, جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستا تیل دے. ہمیں 30% ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستا دیں. وہ نیگوشیٹ ہو گیا تھا. جب جیسے ہی واپس آئے انہوں نے نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دی. تو وہ جب نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن ان کا کام تھا, اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پہ وہ روس کا جو سستا تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. ان کا فائنانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آ کے ہمیں آفر دے. یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن روس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں آ کے آفر دے. یعنی اصل میں امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. عوام پس رہی ہے. ہندوستان 40% کم پہ تیل خرید رہا ہے آج روس سے, 40% کم. جب ہم 60 روپے بڑھا رہے تھے لیٹر تو ہندوستان 25 روپے لیٹر کم کر رہا تھا, کیونکہ انہوں نے روس سے تیل لے رہے تھے. تو ان کو اگر فکر ہوتی اپنے لوگوں کی تو ان کا سب سے بڑی پرائرٹی تھی کہ وہ اس کو پرسو کرتے. پرسو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے. ان کو تھوڑا سا ان کے خیال میں بھی آ جائے نا کہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں, امریکہ, وہ ناراض بھی ہو جائے تو یہ کبھی وہ آگے قدم نہیں اٹھائیں گے. ان کو کوئی فکر نہیں اپنی عوام کی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے دونوں کے پارٹیوں کے سربراہ کے اربوں ڈالر, روپے نہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے جدھر ان کے ڈالر خطرے میں آ جائے. ان کو خوف یہ ہے کہ امریکہ اگر ناراض ہو گیا تو وہ ان سے ہوگا جو آج روسیوں سے ہو رہا ہے. جتنے روسی اولیگارکس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ہر روز آپ سنتے ہیں کہ ان کا جیٹ لے لیا, ان کی یاٹ لے لی, ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ ناراض ہو گئے تو ان کے پیسے پھنس جائیں گے. لہٰذا بجائے روس کا تیل لینے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ کیا جو کہ امریکہ, انہوں نے حکم بھی نہیں دیا ان کو. تو اتنا کہ وہ ناراض نہ امریکہ ہو جائے, یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے جب یہ دونوں سربراہ تھے 10 سال میں. 2008 سے 18 تک 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا ایلائی آپ پہ ڈرون اٹیکس کر رہا ہے. آپ ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی ان کی جنگ میں مر رہے ہیں, اور آپ کو ہی وہ ملک میں آ کے ڈرون اٹیک کر کے لوگ مار رہے ہیں, اور ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا. تو اسی لیے ان کو واپس لے کے آئے ہیں. یہ پاکستان کے لیے نہیں واپس آئے, یہ ایک فورن ایجنڈا کے لیے واپس آئے ہیں. ان کی کدھر خوشیاں بنی جب عمران خان گیا؟ سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنی. آپ ان کی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ وہ خوش ہوئے. اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی یہ گیا. اور ویسٹرن اخباروں میں زیادہ تر میرے اگینسٹ یعنی انہوں نے وہ جب بعد میں پبلک نکلی تو تھوڑی چینج ہوئی ہے, لیکن شروع میں انہوں نے بھی بڑا نیگیٹو تھا. تو میرا ہندوستان مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا کرکٹ کی وجہ سے.
تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی شہباز شریف سے بڑا خوش ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، یہ فورن ایجنڈا کے تحت چلیں گے، وہ ایجنڈا جو پاکستان کی بہتریوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لوگوں کے لیے، باہر کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے؟ پاکستانی عوام کو تو نہیں سوٹ کر رہا۔ کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ جن کا ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنا، جن کا ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا۔ ہندوستان کے ٹی وی پہ عام بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اینالسٹ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے۔ میں نے کئی دفعہ سنا کہتے ہو کہ جی پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے۔ کون یہ ساری مسلمان دنیا میں آج آپ دیکھیں تو ایک مسلمان ملک دیکھ لیں جو عراق سے شروع کریں اور لیبیا سے شروع کریں، سیریا سے شروع کریں، صومالیہ، یمن، سارے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں، افغانستان، ساروں کے اندر باہر کے ایجنڈا کے تحت وہ ملکوں کی تباہی ہے۔ تو وہ جو باہر کی فورسز ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مضبوط ہو۔ ان کو جو لے کے آئے ہیں وہ پاکستان اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ملک مضبوط ہو، اس لیے کہ ہم غلام بنیں۔ اور اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے آپ کے لیے۔ آپ پاکستان کی وہ پارٹی ہیں جو کہ آج واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئے، باقی دو پارٹیز رہ گئی ہیں، انٹیریئر سندھ کی اور ایک رہ گئی سینٹرل پنجاب کی۔ آپ وہ پارٹی ہے جو کہ سارے پاکستان کی پارٹی ہے۔ آپ کی پارٹی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے، صرف دو فورسز اس وقت یہ جو دشمن جو چاہتے ہیں کہ کمزور ہوں، ایک وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کمزور ہو جس لیے یہ سازش تھی، دوسری وہ چاہتے ہیں پاکستانی فوج کمزور ہو۔ اور وہ جو فورسز ہیں جو ہم دونوں کے اگینسٹ تھی، وہ آج بڑے خوش ہیں کہ یہ شہباز شریف آ گیا۔ تو ہمارے پہ ذمہ داری ہے، یہ جو اگلا فیز ہے اس پہ ہم نے آزادی تحریک پہ پورا زور لگانا ہے۔ میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں۔ ہم صرف اپنے وکلا سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہمیں یہ پرمیشن ملتی ہے، اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے، میں آپ کو ابھی کال دوں گا، بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک احتجاجی پروٹیسٹ کریں گے۔ یہ ہمارا رائٹ ہے۔ یہ انشاءاللہ بس میں صرف آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری رکھیں، بس ہم اچھا سنیں، ہم ساروں میں نے تنظیموں کو کہا ہوا کہ اس کی تیاری رکھیں۔ ہم انشاءاللہ جیسے ہمارا کلیئر ہوتا ہے، ابھی سپریم کورٹ کا سے جو کلیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، جیسے کلیئر ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹ دوں گا۔ میں سب کو چاہتا ہوں آپ جتنے بھی ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے اپنے علاقوں میں تیاری کریں، کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہم پالیٹکس کر رہے ہیں۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں۔ آزادی، ایک مسلمان جب اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ میں جب آپ کو ڈیٹ دوں گا آپ کی سب کی تیاری ہونی چاہیے۔ بس اچھا آخر میں بفور یو لیو، نور اللہ قادری سے وہ مذمتی قرارداد کروانی ہے، وہ بی جے پی کے اس میں جی میں جب ابھی ختم کر رہا ہوں، بس قادری صاحب آپ آ کے وہ جو ہندوستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے اوپر ایک قرارداد پاس کریں گے۔ لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ واحد پارٹی ہے جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے۔ سارا سٹیٹس کو چوروں کا اکٹھا ہو گیا آپ کے خلاف،
اور عوام آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی. اور یہ جو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ کبھی کبھی ملک کی تاریخ میں اس طرح قوم کھڑی ہو جاتی ہے ایک پارٹی کے پیچھے. یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہی وہ پارٹی بنیں گے جو اس ملک کو حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جائیں گے.